مولانا حسین مسعودی صاحب، آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور جو سچ ہے، حق ہے، باطل ہے، اس کے درمیان فرق جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، تمیز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ فلسفہ حسینیت واقعہ کربلا کس طرح سے رہنمائی کرے کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا ہے؟ آج کے نوجوان کی کس طرح سے یہ تربیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات یہ کہ جہاں تک میڈیا کے حوالے سے تو ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر زمانے کا میڈیا اس میں اکثر یہ رہا ہے کہ وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، بلکہ فیک انفارمیشن، وہ اس کا غلبہ رہا ہے۔ یہ آج نہیں رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور آج بھی جب یہ سوشل میڈیا جسے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، آج تو یہ چلا بھی واضح طور پر، اب تو بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے بات کہ ہمارے اور آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی جو کچھ جو اس کا کانٹینٹ چل رہا ہے اور جو کچھ اس میں پڑھایا جا رہا ہے، اب کسی کا کوئی دین نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج مسلک، دین، چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، کہ امریکہ کا ہو، کہ کینیڈا کا ہو، کہ آسٹریلیا کا ہو، آج کسی کا کوئی دین نہیں ہے۔ نہ ہندوستان میں ہندوؤں کا کوئی دین ہے، نہ مسلمز کا کوئی دین ہے۔ جو دین آج ہمیں ہمارا سوشل میڈیا پڑھانا چاہتا ہے، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہی وائس پھر معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس لیے میں تو مذاق میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ اسے میں تو دجال کا نام دیتا ہوں۔ یہ آج ایک دجالی انسٹرومنٹ بن گیا ہے، اگرچہ کہ اس سے بہت اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یقیناً اس کی بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن آج اس کا استعمال بہت غلط ہو گیا، اور پھر بالخصوص جب نادان بچوں کے ہاتھ میں آ جائے جنہیں یہ شعور نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس وقت کے جو غلط اور صحیح کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ہوں، جب وہ یہ چیز کو استعمال کریں گے، اور اپنی جو عالم خود نہیں ہے، جو جانتا خود نہیں ہے، وہ اس کو آگے لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ یعنی میں نے خود تو پڑھا نہیں، لیکن میں زمانے کو پڑھا رہا ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، لیکن میں دنیا کو سکھا رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی اس وقت ایک مسٹیک ہو رہی ہے۔ اور پھر میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اب اس وقت جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور جو اس کو چلا رہے ہیں، اصل میں وہ جو ہے، جو مقصد ان کا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اس دھندے پہ لگاتے ہیں۔ بس میں یہاں پہ کہوں گا، لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہمیں انسان کو صرف بیدار کرتے رہنا ہے، آواز اذان بلند کرتے رہنا ہے، اذان دیتے رہیے۔ آج کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو اذان دینی ہے، آپ نے ایک وائس کریٹ کرنی ہے۔ آج نہیں کل لوگ اس کی طرف ضرور آئیں گے۔ حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، دیر یا سویر اور چیز ہے۔ وہ پھر استقامت کی منزل آتی ہے، اور پھر صبر کا پیمانہ دیکھا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ صبر ہوگا اور جتنی زیادہ استقامت ہوگی، اس میں حاصل ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حسین ابن علی ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے۔ یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہر سال ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اب خدا کی مرضی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ ہمارا ذکر کیجئے۔ یہ کربلا والوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ قیامت تک جہاں جہاں خدا کا نام رہے گا، وہاں حسین ابن علی اور کربلا والوں کا نام باقی رہے گا۔ جہاں حق اور حقانیت کی بات آئے گی، وہاں کربلا کا استعارہ ضرور سامنے آئے گا، وہاں حسین ابن علی ضرور سامنے آئیں گے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یقیناً اس انسٹیٹیوشن سے لینا ہے، ہمیں اس یونیورسٹی سے لینا ہے، اس جامعے سے لینا ہے، اس درسگاہ سے حاصل کیجئے۔ اور یہ پورا ایک سجدہ ہے، پورا ایک 2 مہینہ تقریباً کیا ہے 40ویں تک تو یقینی طور پہ ہر مسلمان، کیوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دیجئے، صرف مسلمانوں کے پیارے نہیں ہیں حسین۔ مولانا صاحب، جو آپ بات کریں نا، اس یونیورسٹی سے ہی لینا ہے، اور اسی سے ہی ہم اپنی چیزیں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر اسداللہ صاحب، امت مسلمہ کو درپیش جو فکری اخلاقی زوال کا علاج ہے، وہ سیرت حسینی میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کو واقعی جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی اس طرح کے چیلنجز نہیں پیش آئے. اور آپ نے جیسے فلو آف انفارمیشن کا ذکر کیا، اس سے آج سے پہلے ہمارے ساتھ معلومات کی قلت ہوتی تھی. اب آج کل صورتحال الٹی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس معلومات اتنی وافر مقدار میں ہیں، اور جب آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں اور آپ کے پاس کوئی بیسک فلٹریشن سسٹم نہیں ہے، تو وہ جب آپ کا نوجوان ہے وہ جب ان انفارمیشن تک ایکسیس رکھتا ہے، اور پہلے تو یہ ایکسیس کچھ لمیٹڈ سورسز دیتی تھی، اب اے آئی کے بعد تو وہ بہت زیادہ ہر بندے کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں آ گئی ہے. تو اب اس کے بعد امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ فکری لحاظ سے بھی ہے، وہ عملی لحاظ سے بھی ہیں، اور اس وقت پھر جو رہنمایان ملت ہے ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس انفارمیشن کی اتنی زیادہ موجودگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال کے واقعات، ایون کے ایگزسٹنگ ایونٹس کو بھی ہم دیکھیں تو اس کی اویلیبل انفارمیشن جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کبھی کبھار اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. تو آج سے جو 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں اس میں بھی اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اگر ہم اس کو ایک خاص معیار پہ پرکھیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو تحقیق کے معیار پہ پورا نہیں اترتی. تو اب جو ظاہر سی بات ہے، جو نوجوان ہے اس کے پاس تو وہ معیارات نہیں ہے کہ اس کے بنیاد پر وہ پرکھ سکے کہ وہ کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک بیسک ایجوکیشن جو کہ دینی اور شرعی معلومات ہے اس کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، اس کو آج کل اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس حق کے اس نہج پر آ سکتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ اس امت کو چھوڑا تھا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تھے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر قربانی جو پہ آئی، ان قربانیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کو یا اپنے اہل بیت اطہار کو پیش کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے جو حالات گزارے، جو واقعات گزارے، جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، تو کتنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ چکی پستے پستے میرے ہاتھ کے اندر نشانات پڑ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لاتے لاتے ان کے کمر میں درد ہو گیا، ہمیں ایک غلام عنایت فرما دیجئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام میرے پاس ہے میں ان کو بیچ کر اس کا خرچہ اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا، اور اگر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے غلاموں سے بہتر ہے. تو دیکھیں حضور نے یہاں پہ اپنے اہل بیت اطہار کی کیسی تربیت کی، اور فرمایا کہ اللہ میرے اہل بیت کی روزی کو اتنا کر دیں کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان پہ شہید ہوں گے، اور اس علم کے باوجود کبھی بھی ہمیں سیرت کے واقعات میں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے دعا کی ہو کہ اللہ میرے اہل بیت کو اس قربانی سے بچا لیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کو اور اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور اسی سیرت کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے جو ہمارے درپیش چیلنجز ہیں، چاہے وہ عملی لحاظ سے ہیں، چاہے وہ ہمارے لوکل ہیں، چاہے ہمارے انٹرنیشنل ہیں، تو سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس اسوہ کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ ہمیں حق پہ اور اصول پہ ڈٹنے کا اور استقامت کا درس دیتا ہے. اور یہ آج کل کا بہت اہم پیغام ہے.